محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اردو زبان کی اہمیت، تحفظ اور بقا کے حوالے سے چند تمہیدی کلمات عرض کر دیے تھے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اردو زبان کی اہمیت ہماری زندگی میں کس قدر ضروری ہے۔ آج چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں مختصر سے وقت میں پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں اردو زبان کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ ایک دور تھا کہ اردو زبان کو کافی عروج حاصل تھا، مگر جوں جوں زمانہ بدلتا گیا اردو زبان کی اہمیت میں کمیاں آنا شروع ہو گئی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تھا عرش پہ ایک روز دماغ اردو، پامال خزاں آج ہے باغ اردو۔ تھا عرش پہ ایک روز دماغ اردو، پامال خزاں آج ہے باغ اردو۔ غفلت تو ذرا قوم کی دیکھو کاظم، غفلت تو ذرا قوم کی دیکھو کاظم، سوتی ہے اور بجھتا ہے چراغ اردو۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ زبانیں کسی بھی سرکاری سرپرستی اور تحفظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ زبان کی حفاظت یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے اس ذمہ داری سے، ہم اپنے اس اہم فریضے سے دامن بچا کر اگر حکومتوں اور سیاست دانوں سے اس کی حفاظت کی توقع رکھیں گے تو یہ کمال درجے کی حماقت ہوگی۔ اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ زبان کی اہمیت اس کے استعمال سے برقرار رہتی ہے۔ اس پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ جب تک ہم اردو زبان کو ہماری زندگیوں میں نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اردو کا روشن مستقبل نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں اردو زبان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم، یہ اہم نقطہ ہے، اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو معاشرے کا با اخلاق، با کردار فرد بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہماری نسلوں کو اردو زبان سے روشناس کرانا ہوگا۔ جی ہاں، اگر ہم اپنے اولاد کو معاشرے کا با اخلاق، با کردار فرد بنانا چاہتے ہیں تو ہماری نسلوں کو ہم انہیں اردو سے روشناس کرانا ہوگا۔ اس پر مزید میں آگے کلام کروں گا۔ نمبر 2، اردو زبان کی بقا کے لیے ہمیں انفرادی طور پر بیدار ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم انفرادی طور پر بیدار نہیں ہوں گے انقلابی تبدیلی آنے والی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انقلابی طور پر تبدیلی آئے تو ہمیں اس زبان کے لیے انفرادی طور پر بیدار ہوگا۔ اور یہ انقلابی تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس کا آغاز ہمیں اپنے گھروں سے کرنا ہوگا۔ جی ہاں، جب تک ہم اپنے گھر والوں کو اردو لکھنے پڑھنے کے لائق نہیں بنائیں گے تب تک اردو کے روشن مستقبل کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ ہمیں اس تبدیلی کا آغاز اپنے گھروں سے کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ ہماری خواہش اور سعی اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں اردو زبان سے لگاؤ اور محبت کیسے پیدا ہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اردو زبان سے دلچسپی ان کے ذہن و فکر میں ہم ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی یقیناً۔ اس پر یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اردو کتابوں سے چھوٹی چھوٹی رسائل، چھوٹی چھوٹی حکایتوں والی کتابیں اور ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں، حکایتیں اور سبق آموز نظمیں اگر ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے تو اس طرح ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اردو کی محبت ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اردو زبان سے وابستہ ہو جائے تو ہمیں ان کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری نسلیں کسی بھی زبان سے وابستہ رہیں، کسی دوسری جو غیر اردو میڈیم اسکولس ہیں، انگریزی زبانیں، دوسری زبانیں ہیں، آج کے دور میں اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے، مگر جہاں ہم دیگر سبجیکٹ ان کو پڑھا رہے ہیں وہیں پر ہم ان کی زندگی میں اردو کو بھی داخل کر دیں۔ والد پڑھائیں، والدہ پڑھائیں،
या फिर किसी खुशअक़ीदा आलिम साहब से या हाफिज़ साहब से उर्दू ज़बान की इन्हें तालीम दें। इस तरह से भी हम उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दे सकते हैं। बिलख़ुसूस अपने घरों से इस काम को अगर हम शुरू कर देते हैं कि हमारे घर वालों को हम उर्दू की तरफ राग़िब करें, तवज्जो दिलाएं कि उर्दू सीखें, इस तरफ माइल हम इनकी तबीयत को माइल करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस पर काफ़ी तब्दीली वाक़ई हो सकती है। आखिर में एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि उर्दू सीखना ये कोई ख़ासा मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई सहल और आसान काम है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हमें उर्दू सीखने में आसानी होगी। और एक अहम तरीन बात ये कि उर्दू ज़बान से हमारा दीन वाबस्ता है, हमारी तहज़ीब वाबस्ता है। खुदारा कोशिश कीजिए और उर्दू ज़बान को सीखिए। इंशाअल्लाह ताला अगर सीख जाएंगे तो हम अपनी औलाद की सही मानों में तरबियत और हमारे इस माशरे का एक बाअख़लाक़ बाकिरदार फ़र्द बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जो कहा या आप भी कुछ इस पर अपने मुफीद मशवरों से नवाज सकते हैं तो कमेंट के ज़रिए अपने मुफीद मशवरों से मुझे ज़रूर नवाजिएगा और दुआ कीजिएगा कि जो भी कुछ भी कहा अल्लाह ताला इसे अपने बारगाह में कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।